جو بھی گناہ چھوڑ کے توبہ کر کے نیکی کی طرف آ جائے وہ مہاجر ہے۔ اور اس میں ہمارے دور کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دارالکفر میں جانے کے لیے بڑے پریشان ہیں۔ یہاں سے کافر ممالک میں جانے کے لیے ہم گھر بیچ دیتے ہیں، زمینیں بیچ دیتے ہیں، زیور بیچ دیتے ہیں، قرضے لے لیتے ہیں۔ وہاں جا کر کہتے ہیں یہاں تو جی سور کھانا پڑتا ہے، یہاں تو جی نماز کی چھٹی نہیں دیتے، یہاں تو عید کی بھی چھٹی نہیں دیتے، یہاں روزہ۔ میرے بھائی وہاں سے تو ہجرت واجب ہے کہ وہاں کے مسلمان ادھر آ جائیں جہاں آرام سے دین پر عمل تو کر سکتے ہیں۔ تم نے الٹا کام کیا، تم مدینہ چھوڑ کر مشرکین کے دیش میں جا بیٹھے۔ تو یہ ایک الٹا کام ہے کہ چند ٹکوں کے لیے دنیا کے لیے عاقبت تباہ کر دی۔ اور یہ ہر پاکستانی کو، ہر ایک کو شوق ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر امریکہ یہ کر دے کہ ہر پاکستانی اپنا گھر مکان جائیداد ریاست امریکہ کو دے دے اور اسے امریکہ کی شہریت مل جائے گی تو پاکستان کے پلے شاید کچھ بھی نہ رہے، سارے امریکہ کو بیچ کے چلے جائیں۔ حالانکہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت واجب ہے۔ پاکستان بھی دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب ہی ہے۔ متحدہ ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت میں شریعت نافذ تھی۔ جب انگریز آیا اس نے اپنا قانون نافذ کیا تو علماء حق نے سارے ہندوستان کو دارالحرب قرار۔ دارالحرب ہوتا ہے جہاں اسلام مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہے، دارالحرب میدان کارزار۔ یہاں اقام دارالحرب کے پھر پاکستان بن گیا، لیکن پاکستان میں بھی قانون اسی نظام اسی انگریز کا بنایا ہوا چل رہا ہے، لہذا پاکستان دارالاسلام نہیں ہے، دارالحرب ہے۔ دارالاسلام تب ہوگا جب اس کا سارا دستور، آئین، نظام، عدالتی، سیاسی، معاشی، تعلیمی سارے نظام اسلامی ہو جائیں گے تو پھر دارالاسلام بن جائے گا۔ لیکن دارالکفر سے بہتر ہے۔ یہاں آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکتا کوئی نہیں، حرام کھانے پہ مجبور کوئی نہیں کرتا۔ آپ اگر گدے کھا رہے ہیں تو مرضی سے کھا رہے ہیں، کوئی زبردستی نہیں کھلا رہا۔ آپ اپنا جانور خرید کر ذبح کر کے حلال گوشت کھا سکتے ہیں، آپ بازار سے گدوں کا نہ لیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بازار والے حرام گوشت بیچ رہے ہیں تو آپ نہ لیں، آپ اپنا جانور مرغا خرید لیں، بکرا خرید لیں، گائے بھینس خرید لیں، ذبح کر لیں۔ کوئی منع کرتا ہے؟ یا منع تو کوئی نہیں کرتا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی نہیں روکتا، لیکن پڑھیں تو کوئی روکتا تو نہیں ہے نا۔ روزہ رکھیں کوئی منع تو نہیں کرتا، عبادت کریں کوئی روکتا نہیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، کوئی نہیں روکتا۔ تو یہ سہولت ہے، تو چاہیے یہ کہ جو دارالکفر میں ہے وہ ہجرت کر کے یہاں آئے۔ یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، لوگ یہاں سے ادھر بھاگ رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کر یاد آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو یہاں ساری عمر دال اور سبزی پہ گزارا کرتے تھے نا، وہ وہاں جا کر کہتے ہیں جی گوشت کے سوا تو وقت نہیں گزرتا، گوشت ضرور کھانا ہے اور گوشت حرام ملتا ہے۔ کمال ہے۔ اور یہاں بھی تو تمہارا بچپن سے جوانی تک تم نے دال کھائی، سبزیاں کھائی۔ دیہات میں تو ہم یار میں نے تو یہ دیکھا ہے جوانی تک، اب زمانہ بدل گیا، ہم تو جنگل کی جڑی بوٹیاں کھاتے تھے، جنگل سے چیزیں چن کے لے آتے تھے اور ان کی ہانڈیاں بناتے تھے، کھیتوں سے سرسوں، سارا میرا، یہ ساگ وغیرہ اور بوٹیاں، جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، ان کے مختلف نام تھے، یہ فلاں ساگ ہے، یہ فلاں ساگ ہے، وہی پکا کے ہمارا باپ دادا کھاتا تھا، ہم بھی کھاتے تھے، بڑے بڑے مزے، بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ ہم تو اب بھی کبھی کبھی وہ منگواتے ہیں اور پکاتے ہیں، بڑا مزیدار ہوتا ہے، بڑی خاص اور بغیر کھاد وغیرہ کے اور خالص غذا ہوتی ہے، اور بہت مزیدار ہوتی ہے، بہت صحت افزا ہوتی ہے۔
تو جو یہاں ساری عمر ساگ دال کھاتے رہے وہ بھی برطانیہ، یورپ، امریکہ کو کہتے ہیں جی گوشت کے بغیر تو گزارا نہیں ہو، گوشت تو حرام ملتا، یا خنزیر کا ہے یا جو جانور ہے وہ بھی مشین کا کاٹا ہوا ہے، حلال تو نہ ہوا، وہ بھی وہ جھٹکا ہی ہوتا ہے اس کا۔ تو بھائی یہاں رہو۔ تو ہجرت کی سعادت لوگوں کے دل میں دکھ ہوا کہ ہم تو ہجرت سے محروم رہ گئے، تو اللہ بڑا کریم ہے، اس نے کہا نہیں بھئی میں تمہیں ہجرت سے محروم نہیں ہونے دوں گا، قیامت تک ہجرت جاری ہے۔ وہ ہجرت ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے انہیں چھوڑ کر اطاعت الہی میں آ جائے۔ اور یار کیسی عجیب بات ہے، بندہ گناہ کرتا رہا، برائی کرتا، وہ تو سزا کا مستحق تھا، اب فرمایا یار تو چھوڑ کے ادھر آ جا، میں تجھے انعام دوں گا۔ اب یہ اس کا کرم ہے، یہ وہی کر سکتا، یہ اس کا احسان ہے، اسے مہاجر شمار کرے گا کہ یہ ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا، یہ مہاجر ہے، کہ اسے مہاجر کا درجہ ملے گا، ہجرت کا ثواب ملے گا۔ لوگوں یہ قیامت تک دروازہ کھلا ہے۔ یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ وَلِمُسْلِمْ قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔ اور مسلم شریف کی روایت یہ ہے، اس میں تھوڑا سا مختلف انداز ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ اچھا مسلمان کون ہے؟ اس حدیث میں تو ہے کہ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور دونوں صحیح اور درست ہیں، دونوں کا وقت الگ ہو سکتا ہے۔ وہ حضور نے اپنی پسند سے ارشاد فرمایا، یہ کسی نے سوال عرض کیا تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا۔ سوال کرنے والے کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ بہتر اور اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔ حضور نے وہی بات ارشاد فرمائی کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو میرے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالی کو اپنی جان پہ لیجئے۔ ہم سارا دن بڑی باتیں کرتے ہیں، سارا دن کوشش کرو اس میں جھوٹ نہ ہو۔ ہم سارا دن بڑی باتیں کرتے ہیں، کوشش کرو کسی کی غیبت، کسی کی برائیاں نہ کرو۔ ہم سارا دن بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی فریب، کوئی دھوکہ، کوئی جھوٹے باتیں نہ کرو۔ چپ رہو یار، اس سے غیبت کرنے سے خاموشی بہتر ہے، جھوٹ بولنے سے خاموشی بہتر ہے۔ اللہ کا نام لے لو، درود شریف پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کوئی دین کی بات کر دو، یا پھر کسی کی بھلائی کرو۔ آپ کو کوئی برا ہے تو اس کی برائی متعلقہ ادارے سے جہاں اس کا ازالہ ہو سکتا ہے ضرور بیان کرو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پبلک میں بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کی اجازت نہیں ہے۔ برائی کو پھیلانا ایک مزید بہت بڑی برائی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم برائی کو خبر بنا لیتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک صحافی سے عرض کیا تھا، میرا ایک دفعہ پنڈی میں صحافیوں کے ساتھ ملاقات تھی، بیان بھی ہوا، تو میں نے یہی بات عرض کی تو وہ کہنے لگے جی اب کتے نے بندے کو کاٹ لیا، یہ کون سی خبر ہے؟ کتے تو بندے کو کاٹتے رہتے ہیں، تو اگر بندہ کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر بنتی۔ کمال ہے یار، یعنی اچھائی کو وہ روٹین میں لیتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، جب بندہ الٹا کام برائی کرتا ہے تو یہ خبر بنتی ہے۔ اگر یہ معیار ہے تو یہ تو برائی کو پھیلانے کے مترادف ہے۔ حق یہ ہے کہ برائی کو مشتہر نہ کیا جائے، دوسروں میں وہ
ہماری تو یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر لوگوں نے چوری کرنے اور ڈاکے کرنے اور قتل کرنے کے طریقے سیکھے۔ فلموں کو دیکھ کر لوگ اس طرح سے بینکوں میں ڈاکے ڈالنا شروع ہو گئے، فلموں میں دیکھ کر لوگ اس طرح سے قتل کرنا شروع ہو گئے، ڈرامے دیکھ کر اس طرح سے لوگ بیویوں کو قتل کرنا شروع ہو گئے، ڈرامے دیکھ کر لوگ بچیاں اغوا کرنا شروع ہوئی۔ تو یہ تو برائی کی تربیت کے ادارے بن گئے۔ یا اللہ ہمیں معاف کرے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ سیاست دانوں پر رحم فرمائے اور انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں توفیق دے، یہ بہتان تراشی اور جھوٹ چھوڑ دیں، اللہ کرے کبھی یہ سچ بولا کرے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہم اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، اس کا میں اس کو ووٹ دوں گا، یہ میرا یہ ہوتا کچھ بھی نہیں یار۔ اللہ و اللہ کے رسول سے وابستہ رہو، اچھائی سے وابستہ رہو، صداقت پر قائم رہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔